إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين حمد و صلوات کے بعد جمیع سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کا انگنت بے شمار لا تعداد شکر کہ اس نے کائنات کی مخلوقات میں سے افضل، اکرم، اعز، اشرف، احسن پیدا کیا، مزید بر ہم پہ کرم کیا۔ آقا نامدار، آقا عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، والی کون و مکان، شاہد ما طغی، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، آقائی و مولائی و ملجائی و مأوائی، حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، مزید برآں ہم پہ کرم کیا کہ آج کے اس عظمت والے، برکت والے، رحمت والے دن میں ہمیں یہ سعادت توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں اپنے گھر میں آنا نصیب فرمایا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ صحیح بیان کیا جائے گا اس پہ ہم ساروں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمادی الثانی کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے۔ آج 27 جمادی الثانی ہے، رجب کی آمد ہے۔ رجب ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، جن کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا کہ مہینے 12 ہیں، لیکن منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کو بڑے عزت احترام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ 2 بڑے بڑے حریف، 2 بڑے بڑے دشمن بھی جب حرمت والے مہینے آتے تو اپنی جنگ کو وہ روک دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کسی پر ظلم کیا جاتا، جو مظلوم ہوتا، جب ظالم کو جواب دینے کی اس کے پاس کوئی ظاہری طاقت نہ ہوتی، مجبور ہوتا، ایک تو اس پہ ظلم ہوا، دوسرا ظالم کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتا، پھر وہ رجب کے مہینے کے آنے کا انتظار کرتا۔ جب رجب کا مہینہ آتا اس کے خلاف اللہ کے حضور دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا اور ظالم کو تباہ و برباد کر دیتا۔ گویا کہ یہ رجب
دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس، صحابی ابن صحابی، خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد محترم بھی صحابی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں جناب امیر المؤمنین عمر فاروق کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک بوڑھا آدمی ان کے پاس سے گزرا، اس کی حالت یہ تھی، اندھا بھی تھا، لنگڑا بھی تھا، اور ایک دوسرا شخص اس کے آگے آگے چل رہا تھا جو اس شخص کو سختی سے گھسیٹ رہا تھا کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، اس کو ساتھ لے کر بھی جانا ہے، لیکن اس کا وزن اتنا ہے، وہ معذور اتنا ہے کہ اس سے سنبھالا نہیں جا رہا، تو اس کو گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہے۔ عمر فاروق نے منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں نے اتنا برا منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا جتنا منظر برا آج میں نے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص جس کا نام عیاض تھا حاضر تھا۔ اس شخص نے اس کے متعلق پورا قصہ سنایا، کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، صبغا ایک شخص گزرا تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، اور میں یعنی عیاض کہتے ہیں میں اس صبغا کا چچا زاد بھائی تھا جس کے 10 بیٹے تھے، اور میرا گھر بھی ان کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا تھا، میں اس کا پڑوسی تھا۔ میرے بھائیوں میں سے سوائے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا، یعنی میرا کوئی اور بھائی زندہ نہیں تھا، سکا بھائی، اور وہ میرا چچا زاد بھائی تھا جس کے آگے 10 بیٹے تھے۔ وہ صبغا اور اس کے بیٹے مجھ پر ظلم کرتے تھے۔ میں نے بڑا ان کو سمجھایا کہ پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، پھر میرا تو تمہارے ساتھ ایک خونی تعلق بھی ہے، ہمارا تو خاندان بھی ایک ہے، چونکہ میں اکیلا تھا اور وہ 11 تھے، صبغا بھی تھا، میرا چچا زاد بھائی بھی، اور اس کے آگے 10 بیٹے بھی مجھ پہ ظلم کرتے تھے۔ بالآخر میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ جب ماہ رجب آیا تو میں نے اللہ کے حضور ان کے خلاف دعا کی۔ دعا میں نے یہ کی کہ اے اللہ، صبغا کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے سوائے ایک کے، ایک کے علاوہ ساروں کو ہلاک فرما دے، اور جو ایک باقی بھی بچے اس کو اندھا بھی فرما اور اس کو لنگڑا بھی فرما، اور وہ جب چلے تو اس کو چلانے والا اس کو اس طرح چلائے کہ اس کو ساتھ گھسیٹتا ہوا چلے۔ میں نے رجب میں یہ دعا مانگی، اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا، صبغا کے 9 بیٹے ہلاک ہو گئے، ایک جو بچہ وہ اندھا بھی ہو گیا اور لنگڑا بھی ہو گیا، اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ اس کو گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہے۔ تو ظلم ایک جو چیز ہمارے موضوع کے متعلق کہ رجب میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں نے پہلے ذکر کیا، لوگ انتظار کرتے تھے رجب کا، کہ رجب کا مہینہ آئے تو رجب کے مہینے میں ہم کیا کریں، دعائیں مانگ۔ دیکھیں رب کو جب پکارا جائے رب سنتا ہے، لیکن کچھ خاص لمحات ہوتے ہیں مقبولیت کے، کچھ خاص لمحے ہوتے ہیں، جیسے کہ آتا ہے کہ جمعے کے دن میں، جمعے کے وقت میں ایک خاص وقت ہوتا ہے مقبولیت کا۔ اب وہ وقت کون سا ہے یہ اللہ جانے، لیکن ایک خاص وقت ہوتا ہے مقبولیت کا، اس وقت میں جو دعا مانگی جائے رب کیا کرتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ تو یہ خاص لمحات، خاص اوقات، خاص ایام، خاص مہینے ہوتے ہیں جن میں رب سے جو مانگا جائے رب عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا ظلم کا نظام ہمیشہ باقی نہیں رہتا، ظلم ہوتا ہے، بالآخر مٹ جاتا ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت دیتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کی پکڑ کرتا ہے تو اس کو دم مارنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور پھر اس لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کی انتہا
بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پتہ، کل میرے ایک کلاس فیلو ہیں، ان کے والد محترم فوت ہو گئے، ادھر ہی سی ایم ایچ کے بیک سائڈ پہ وہ مسجد میں امامت کرتے تھے۔ آج صبح مجھے پتہ چلا کہ 2 مہینے پہلے جب پکڑ دکڑ ہوئی تھی، بہت سے علماء حضرات کو پکڑ کے لے گئے تھے، اس میں ہمارے ان کلاس فیلو دوست کو بھی پکڑ کے لے گئے تھے۔ کل ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور ان کو ان کے جنازہ میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جرم بھی کیا تھا؟ کوئی جرم نہیں ہے، بغیر جرم کے اندر ہیں، اور والد صاحب ہو سکتا ہے اسی صدمے میں چل بسے ہوں، چونکہ والد صاحب 2 بیٹے اور بھی تھے، لیکن ان کے والد صاحب اور والدہ انہی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب سے ہم نے دیکھا کہ وہ والد صاحب اور والدہ انہی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور پھر ان کے جنازے پہ بھی ان کو حاضر نہ ہونے دیا، بغیر کسی جرم کے، نہ انہوں نے قتل کیا، نہ منشیات بیچی، نہ کسی اور، کیا ہے کہ ایک مسجد میں امامت کرواتے تھے۔ کیا ظلم کا نظام ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ تو ایک تو بات آ گئی کہ رجب کے مہینے میں، اور دوسرا ظلم کا نظام ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو تاریخ ابن عساکر میں ایک طویل روایت ہے جس میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ رجب کے مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف کوئی بد دعا وغیرہ نہ کرتے تھے، لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تو ظالم کے خلاف دعا کرتے، رب ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ تو یہ حرمت والے کتنے مہینے؟ 4 مہینے ہیں، ایک رجب کا ہے اور 3 مہینے اکٹھے جڑے ہوئے ہیں۔ تو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے۔ رجب کے مہینے میں نیکی کرنے کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ کرنے کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور حرمت والے مہینے میں ظلم و گناہ باقی مہینوں کے مقابلے میں گناہ عظیم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ گناہ ہر حال میں گناہ ہے، ہر حال میں عظیم ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں گناہ کا جو گناہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ خادم نبی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، ماہ رجب کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ ماہ رجب کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اس میں رجب میں شعبان اور رمضان کے لیے خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی بڑھا دی جاتی ہے، اس لیے رجب کو رجب کہا جاتا ہے۔ جو ماہ شعبان میں اور پھر ماہ شعبان کے بعد رمضان میں جو بھلائی ملنی ہوتی ہے، رجب میں اس بھلائی کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے رجب کو رجب کہا جاتا ہے۔ گویا میں اس میں مسلمانوں کے لیے بھلائی کو، احسانات کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک اور رجب کا نام اسم بھی ہے۔ رجب کے مہینے کا ایک نام اسم صاد کے ساتھ ہے۔ اسم عربی میں گونگے کو کہتے ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ گونگے کو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضیہ میں یہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے کو اسم گونگا کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا، ہر مہینہ اپنے وقت کے اندر، ہر مہینے کے وقت کے اندر جو گناہ کیے جائیں گے وہ مہینہ گواہی دے گا کہ فلاں نے میرے اندر یہ گناہ کیا تھا۔ جمادی الثانی گواہی دے گا کہ میرے وقت کے اندر فلاں بندے نے جمادی الثانی میرے اندر یہ گناہ کیا تھا۔ فرمایا لیکن رجب واحد مہینہ ہے کہ اس کے اندر نیکیاں کی جائیں گی تو نیکیوں کی تو گواہی دے گا، لیکن اس کے اندر جو گناہ کیے جائیں گے تو گناہوں کی گواہی دینے سے یہ گونگا ہو جائے گا۔ اس لیے اس ماہ رجب کو اسم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات فتاوی رضیہ میں اعلیٰ حضرت نے
لکھی ہے۔ اس مہینے میں بزرگان دین فرماتے ہیں، شیخ ضیاء الدین عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں بعض علماء کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب دور جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں نیزے چھپا لیتے، تیر چھپا لیتے، میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا زمانہ جاہلیت میں جب جنگیں ہو بھی رہی ہوتی، لیکن جب ماہ حرمت آتے، حرمت والے مہینے آتے، ان میں سے ایک رجب بھی ہے، تو لوگ جنگ بند کر دیتے، اپنے نیزوں کو چھپا لیتے، نیزوں کو سامنے نہ رکھا کرتے تھے اس مہینے کی عظمت اور حرمت کے پیش نظر۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت میں جاہل لوگ اپنے نیزوں کو چھپا لیتے تھے، تو مسلمان اس مہینے میں اپنی زبانوں کو کیوں نہیں چھپاتے اور اپنی زبانوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اپنی زبانوں سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز کیوں نہیں آتے؟ ویسی بھی مسلمان کو تکلیف دینا، چاہے ہاتھ سے تکلیف دی جائے، زبان سے تکلیف دی جائے، آنکھوں سے، کسی بھی عمل سے مسلمان کو تکلیف دینا رب کو تکلیف دینا۔ حضور نے فرمایا من اذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد اذى اللہ، جس نے مسلمان کو تکلیف دی، حضور فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو ویسے بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اور اس مہینے میں وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر صحیح بخاری شریف کی روایت بھی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا زبان کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ ما کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اس کو چاہیے، ہم سارے اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے؟ آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اس کو چاہیے جب بھی زبان کھولے تو کسی بھلائی کے لیے کھولے، کسی اچھائی کے لیے کھولے، جب بھی بولے اچھا بولے، او لیصمت، وگرنہ چپ رہے، بولنا ہے تو اچھے کے لیے بولے، وگرنہ کیا رہے؟ خاموش رہے۔ کون بندہ؟ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ اگر ہم حقیقت میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر ہمارا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے، ہم جب بھی بولیں تو اچھائی کے لیے بولیں، وگرنہ ہم کیا رہیں؟ خاموش رہیں۔ یہ زبان کا زخم ایسا ہے، آتا ہے نا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، عربی مقولہ ہے، نیزے کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے لگائے ہوئے زخم بھرتے نہیں ہے۔ تو مسلمان کو اس ماہ رجب میں جہاں پر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، وہاں پر اس ماہ مہینے میں آپ نے اپنی زبان کی بھی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح محمد بن محمد غزالی، مشہور زمانہ بزرگ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام اسب بھی ہے۔ رجب، اسم گونگا، رجب بھلائی والا مہینہ، اسم گونگا، اس کی وجہ بتا دی، اور اسی طرح اس مہینے کا نام کیا ہے؟ اسب، حمزہ صاد با، اسب، اسب کا مطلب ہے بہاؤ، بہنا کسی چیز کا۔ فرماتے ہیں اس مہینے کا نام اسب اس لیے ہے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بہاؤ ہوتا ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان جاری فرماتا ہے، اس لیے اس مہینے کو اسب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا توبہ کرنے والوں پر بہاؤ ہوتا ہے۔ اسی طرح مکاشفۃ القلوب میں یہ بات امام غزالی مکاشفۃ القلوب تصوف کی ایک جامع معنی کتاب ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بندے، جو بندہ چاہتا ہے نا میں بدلنا چاہتا ہوں، ایک دن نماز پڑھتا ہوں پھر نماز کا دل نہیں کرتا، کیا کروں؟ اس کو چاہیے کہ امام غزالی کی کتاب
احیاء العلوم پڑھے یا مکاشفۃ القلوب پڑھے۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی نے یہ بات لکھی، ماہ رجب وہ عظمت والا، وہ برکت والا مہینہ ہے۔ ایک نیک عالم دین ماہ رجب المرجب سے پہلے بیمار ہو گئے، رجب کے مہینے سے پہلے بیمار ہو گئے، تو فرمانے لگے میں نے رب سے دعا کی ہے کہ میری وفات ماہ رجب کے آنے تک مؤخر فرما دے، یعنی مجھے موت کب دے؟ ماہ رجب کے مہینے میں عطا فرما، کیونکہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رجب میں اللہ تعالیٰ بندوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اس لیے میں نے رب سے دعا کی ہے کہ میری موت ماہ رجب تک مؤخر فرما دے۔ ماہ رجب کے بہت سارے فضائل ہیں۔ خادم النبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور یہ دعا فرمایا کرتے، مشہور دعا ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ حضور جب ماہ رجب آتا تو حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان عطا فرما، رجب میں برکت، شعبان میں برکت، حضور یہ دعا۔ تو یہ جمادی ثانی اپنے اختتام کو ہے، جو ہی ماہ رجب کا چاند نظر آئے تو حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم بھی یہ دعا کریں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان ہمیں عطا فرما۔ اور پھر یہ مہینہ جس کے بارے میں آقا دو جہاں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، حضور نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ، ورمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو ماہ مبارک آنے والا ہے رجب، یہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اور رجب کی جب پہلی رات، جس کو ہم چاند رات، جس دن چاند نظر آئے، آج جمادی ثانی کی 27 ہے، 2 دن کے بعد اگر 29 کا ہوا، اگر 30 کا ہوا تو 3 دن کے بعد رمضان ماہ رجب کا چاند نظر آ جائے گا۔ جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ان 5 راتوں میں سے پہلی رات رجب کی پہلی رات ہے، جس کو چاند رات کہتے ہیں، رجب کی چاند رات۔ جو رجب کی پہلی رات ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اس رات میں جو دعا مانگی جائے رب اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور پہلے میں نے ذکر بھی کر دیا، زمانہ جاہلیہ میں تو لوگ رجب کے آنے کا کیا کرتے تھے؟ انتظار کرتے تھے۔ جو انہوں نے ظالم کے خلاف دعا کرنی ہوتی تھی رجب میں کیا کرتے، اور رب ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ اور دوسری رات جس میں حضور نے فرمایا کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، فرمایا شعبان کی 15ویں رات، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جو اگلے مہینے میں شعبان میں جس رات کو عبادت کی جاتی ہے، صلاۃ و تسبیح وغیرہ پڑھی جاتی ہے، محافل ہوتی ہے مساجد میں۔ حضور نے فرمایا اس رات جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور فرمایا
جمعہ کی رات یہ تو ہمیں ہر ہفتے بعد حاصل ہوتی ہے، جو رات ابھی گزر چکی، جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی شب ہوتی ہے، اس رات کو بھی اللہ سے جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا عید الفطر کی رات، جو چاند رات ہوتی ہے، جس دن اگلے دن چھوٹی عید ہوتی ہے، رمضان ختم ہوتا ہے اور اگلے دن عید ہوتی ہے، وہ جو درمیانی شب ہوتی ہے جس کو ہم بازاروں میں گزار دیتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس رات بھی جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا عید الاضحیٰ کی جو 10ویں رات ہوتی ہے، یعنی اگلے دن بڑی عید ہوتی ہے، اس جو پچھلی رات یعنی 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی جو درمیانی شب ہوتی ہے، اس رات بھی جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو ہمارے موضوع کے حوالے سے ماہ رجب کی جو پہلی رات ہوتی ہے، اس رات کو اللہ سے جو مانگا جائے اللہ پورا دیتا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو رجب کی پہلی رات کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب اس کو عبادت میں گزارے، رجب کی پہلی رات کو عبادت میں گزارے اور اس کے دن میں روزہ رکھے، یعنی رجب کی پہلی رات کو عبادت کرے اور جب یکم رجب کا دن آئے اس دن کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرما دیں۔ یہ ماہ رجب بڑی عظمت کا حامل مہینہ ہے، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار بھی کرنا چاہیے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہی ہے، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، جس نے اس مہینے کے کسی ایک دن کا روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسے سال بھر کا روزہ رکھا۔ یہ رجب کے بہت ساری برکات ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکات کو، رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہمیں رمضان کی جو 2 مہینے ہوتے ہیں نا، رجب اور شعبان، یہ بالخصوص اس میں روزے رکھنے کا کیوں کہا گیا؟ شعبان میں حضور کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، احادیث طیبہ اس بات پر دلیل کے طور پر موجود ہیں، وہ اس لیے کہ رمضان کی تیاری ہو جائے، رمضان میں روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، رمضان میں عبادت کرنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان کو ہم تک پہنچا۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان حضور فرماتے میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ اس مہینے میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے۔ پہلے شروع میں ایک واقعہ ذکر بھی کیا تھا اس مہینے کے حوالے سے کہ اس مہینے میں دعا مانگی ایاز نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، ظالم کے خلاف دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ آنے والے جو برکت والے مہینے ہیں رجب، شعبان اور پھر رمضان، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں مہینوں کی برکتیں، رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد سنت ادا فرمائے۔